السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا 12ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن کے شارٹ کوسچن آنسر کا تیسرا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتا سورۃ المنافقین کا شان نزول بیان کریں۔ تو جواب پڑھتے ہیں۔ سورۃ المنافقین کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ رستے میں انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا تو رستے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ تو جو مہاجر صحابی تھا، مہاجر مسلمان تھا، اس نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، اور جو انصار صحابی تھا، انصار مسلمان تھا، اس نے مدد کے لیے انصار کو پکارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، اس معاملے کو ختم کر دیا، اس معاملے کو سلجھا دیا۔ لیکن جب اس کی خبر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس تک یہ خبر پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال پھینکے گا، اس کو باہر نکال دے گا۔ اور وہ کہنے لگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتشر ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ عبداللہ بن ابی یہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو نے یہ بات کہی ہے؟ تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اس سے انکاری کر گیا اور اس نے قسم اٹھا دی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ زید بن ارقم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ کہتے اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں سورۃ المنافقین کی آیات کو نازل کر دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سچ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں، سوال یہ تھا کہ سورۃ المنافقین کا شان نزول بیان کرنا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے، جو مہاجر تھا اس نے مہاجرین کو پکارا، جو انصار تھا اس نے انصار کو پکارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سلجھا دیا، اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن جب جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس تک یہ خبر پہنچی تو وہ کہنے لگا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انصار ہے وہ مہاجرین کو نکال دے گا۔ اور وہ کہنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتشر ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جا کر زید بن ارقم نے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کے بتانے پر عبداللہ بن ابی کو بلایا۔ تو عبداللہ بن ابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے یہ بات کہی ہے؟ تو وہ انکار کر گیا اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو لوگ جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ زید بن ارقم نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری تصدیق میں، میرے سچا ہونے میں سورۃ المنافقین کی جو آیات ہیں وہ نازل فرمائی۔ اگلا سوال ہے، کہتا سورۃ المنافقین کا جو مرکزی موضوع ہے وہ تحریر کریں۔ سورۃ المنافقین کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو جواب پڑھتے ہیں، جو سورۃ المنافقین ہے اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ منافقین کی عادات کو بیان کرنا ہے۔ منافقین کی عادات ہیں اور کیا ہے جی؟ نفاق کے اسباب، نفاق کہتے ہیں منافقت کو، نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ المنافقین کا جو مرکزی موضوع ہے وہ منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب یعنی منافقت کے اسباب، اور نفاق کی سزا یعنی منافقت کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ المنافقین کا جو مرکزی موضوع ہے وہ منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا ہے۔ منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب یعنی منافقت کے اسباب اور منافقت کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ المنافقین کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ منافقین کی عادات ہیں، منافقین کے جو منافقت ہے اس کے اسباب ہیں اور منافقت کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، منافقت کے اسباب اور منافقت کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تین چیزیں ہیں، منافقین کی عادات، منافقت کے اسباب اور جو ہے منافقت کی سزا۔ یہ کیا ہے جی؟ سورۃ المنافقین کا مرکزی موضوع ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا مہاجر اور انصار کا جو باہمی اختلاف تھا، باہمی جھگڑا تھا، اس کو عبداللہ بن ابی نے کس طرح بڑھایا؟ جو مہاجر اور انصار کا باہمی اختلاف تھا، جھگڑا تھا، اس کو عبداللہ بن ابی نے کس طرح مزید بڑھایا؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب عبداللہ بن ابی کو اس بات کی خبر پہنچی کہ
دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا. اور وہ یہ کہنے لگا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اس نے کس طرح بڑھایا؟ اس نے کہا جب ہم مدینہ جائیں گے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا. اور وہ کہنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جائیں. اگلا سوال ہے، کہتا سورۃ المنافقین میں جو منافقین کی بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بیان کرنی ہے. سورۃ المنافقین میں جو منافقین کی بری خصلتیں ہیں، بری عادات ہیں، وہ بیان کرنی ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. سب سے پہلی منافقین کی جو عادت بیان کی گئی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں. پہلا کیا ہے جی؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جو جھوٹی قسمیں ہیں ان کو اپنے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ نہ تو وہ خود سیدھے رستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں. نہ وہ خود سیدھے رستے پر ہیں اور دوسروں کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھے رستے سے دور کرتے ہیں. منافقین کی چار نشانیاں بتائیں، چار عادات بتائیں، چار خصلتیں بتائیں. پہلی کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ وہ جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا کیا ہے کہ وہ خود بھی راہ راست سے، صراط مستقیم سے، سیدھے رستے سے جو ہے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جھوٹی قسموں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا کیا ہے؟ خود بھی راہ راستے سیدھے رستے سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راستے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راستے ہٹاتے ہیں. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں سورۃ المنافقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا؟ ٹھیک ہے جی. سورۃ المنافقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. منافقین کی حد سے بڑی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے، منافقین کی حد سے بڑی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے جی. سورۃ المنافقین میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا منافقین کے لیے. اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ منافقین کی جو شرارتیں تھیں وہ حد سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھتے ہیں. منافقین کی جو شرارتیں تھیں وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے جی. جو منافقین کی شرارتیں تھیں وہ حد سے بڑی ہوئی تھی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا. اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے سورۃ التغابن جو ہے اس کا مختصر تعارف لکھیں. سورۃ التغابن جو ہے اس کا مختصر تعارف لکھیں. تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ التغابن جو ہے یہ قرآن پاک کی 64ویں سورت ہے، 64 نمبر سورہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو سورۃ التغابن ہے قرآن پاک کی 64ویں سورت ہے اور 28ویں پارے میں ہے. اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور یہ جو ہے مدنی صورت ہے اور مسبحات میں سے ہے. مسبحات کا میں پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں. وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں اللہ کی تسبیح ہے، جیسے سبحان اللہ، یسبح، اس طرح کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہتا ہے جو سورۃ تغابن ہے یہ 64ویں سورت ہے. یہ 64ویں سورت ہے اور 28ویں پارے میں ہے. اس کی 18 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، یہ مسبحات میں سے ہے. اور جو تغابن کا مطلب ہے، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو. تو یہ جو سورت ہے سورۃ تغابن، اس کی جو 9ویں آیت ہے، اس کی جو 9ویں آیت ہے اس میں یوم التغابن کا ذکر ہوا ہے. 9ویں آیت میں یوم التغابن کا ذکر ہوا ہے. یوم التغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت والا دن. یوم کہتے ہیں دن کو، تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت. تو یوم التغابن کا مطلب ہوگا ہار جیت والا دن. یہ وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی. اس دن جو ہے منافقین جو ہیں، وہ جو کافر جو ہیں وہ ناکام ہوں گے اور جو اہل ایمان ہے وہ کامیاب ہوں گے. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ تغابن رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا، یہ قیامت کا دن ہے. یوم التغابن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس دن کیا ہوگا، جو اہل ایمان والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ ناکام ہوں گے. گویا کہ جو مومنین ہیں وہ جیت جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ ہار جائیں گے. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ التغابن رکھا گیا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں.
سوال یہ تھا کہ سورۃ التغابن کا مختصر سا تعارف لکھیں، تو جواب پڑھتے ہیں۔ سورۃ التغابن جو ہے یہ 64ویں صورت ہے، یہ قرآن پاک کی 64ویں صورت ہے اور 28ویں پارے میں ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اور یہ کون سی صورت ہے؟ یہ مدنی صورت ہے اور مسبحات میں سے ہے۔ اور تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت۔ تغابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہار جیت۔ اور جو سورۃ تغابن ہے اس کی جو 9ویں آیت ہے اس میں یوم التغابن کا ذکر ہوا ہے۔ یوم التغابن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن جو اہل ایمان ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت۔ اور اس کی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں یوم التغابن کا ذکر ہوا ہے۔ یوم التغابن کا مطلب ہوگا ہار جیت والا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اہل ایمان جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، یہ جو سورۃ التغابن ہے یہ 64ویں صورت ہے، 28ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی 18 آیات ہیں، 2 اس کے جو ہے رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، مسبحات میں سے ہے۔ تغابن کا مطلب ہار جیت ہے اور اس کے جو 9ویں آیت ہے اس میں یوم التغابن کا ذکر ہوا ہے۔ یوم التغابن کا مطلب ہے ہار جیت والا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن جو ہے مومنین جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، کہتا سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کون کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کون کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دیگر صفات کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دیگر صفات کا ذکر ہوا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان اور زمین کی تخلیق اور انسان کو بہترین صورت میں بہترین شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل علم اور وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 چیزیں بتائی ہیں اس نے جواب میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دیگر چیزوں کا صفات کا بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور دیگر صفات کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی پہلی چیز کیا بتائیے؟ اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کا اور دیگر صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کو جو بہترین شکل میں جو پیدا کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو کامل علم ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے یوم التغابن سے کیا مراد ہے؟ یوم التغابن کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یوم التغابن کا مطلب ہے ہار جیت والا دن، اس سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے، جس دن جو مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو اسلام کے دشمن ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یوم التغابن سے مراد ہار جیت والا دن ہے اور یہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے سورۃ التغابن میں مسلمانوں کو کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کیا جو ہیں احکامات دیے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جواب پڑھتے ہیں۔ جو سورۃ التغابن ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا جو رسول ہے ان دونوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ توکل اور تقوی اختیار کرنے کا جو ہے تلقین کی ہے۔ تقوی اور توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تقوی اور توکل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا جو ہے حکم بھی نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بخل سے بچنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے، بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 4 چیزوں کا حکم
دیا گیا ہے. سورۃ التغابن میں سوال یہ تھا کہ سورۃ التغابن میں کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور توکل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. تقوی اور توکل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین بھی کی ہے, فضیلت بھی بیان کی ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور بخل سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور کس سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ بخل سے, ٹھیک ہے جی, بچنے کا حکم دیا ہے, کنجوسی سے, بخل سے بچنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے جی نفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے, اور بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بخل سے بچنا ہے, اور اس کے علاوہ توکل اور جو ہے تقوی اس کے اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے, اس کے اختیار کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. اگلا سوال ہے, کہتا سورۃ الطلاق کا مرکزی موضوع بیان کریں. سورۃ الطلاق کا مرکزی موضوع بیان کریں, تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ الطلاق کا جو مرکزی موضوع ہے وہ طلاق اور عدت کے احکام کو بیان کرنا ہے, اور کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, سورۃ الطلاق کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ طلاق اور عدت کے احکام, طلاق اور عدت کے احکام اور کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں. طلاق اور عدت کے احکام اور کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں. دو چیزیں بیان ہیں جو سورۃ الطلاق ہے, اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ طلاق اور عدت کے احکام, طلاق اور عدت کے احکام, اور دوسرا کیا ہے؟ کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول. ٹھیک ہے جی, طلاق اور عدت کے احکام اور کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, سورۃ طلاق کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ طلاق اور عدت کے احکام اور جو ہے کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اگلا سوال ہے, کہتا جو طلاق ہے, سورۃ الطلاق ہے, اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کریں. سورۃ الطلاق کی وجہ تسمیہ کو بیان کریں, تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق اور عدت کے احکام کو بیان کیا ہے, اسی وجہ سے, اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, سوال یہ تھا سورۃ الطلاق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں. سورۃ الطلاق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق اور عدت کے احکامات کو بیان کیا ہے, تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق اور عدت کے احکامات کا جو ہے تذکرہ کیا ہے, طلاق اور عدت کے احکامات کو بیان کیا ہے, تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے. اگلا سوال ہے, کہتا سورۃ الطلاق میں تقوی اور توکل اختیار کرنے کے جو ثمرات, جو فوائد بیان ہوئے ہیں وہ تحریر کریں. ٹھیک ہے جی, سورۃ الطلاق میں جو تقوی اور توکل اختیار کرنے کے فوائد اور ثمرات بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کرنا ہے, تو جواب پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے, تقوی اور توکل اختیار کرنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تقوی اور توکل اختیار کرنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے. پہلا کیا ہے؟ جو ہے تقوی اور توکل اختیار کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں. دوسرا کیا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے, اور جو ہے امور جتنے بھی ہیں, کام جتنے بھی ہیں, ان میں آسانی پیدا ہوتی ہے. امور میں, کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے, اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے. 5 فوائد اس نے, 5 ثمرات اس کے تحریر کی ہیں. تقوی اور توکل اختیار کرنے سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ مشکلات دور ہوتی ہیں. تقوی اور توکل اختیار کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے, جو کام ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر عظیم ملتا ہے, اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے. پہلا کیا؟ مشکلات دور ہوتی ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہے, کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے. مشکلات دور ہوتی ہیں, جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے, اور اس کے علاوہ جو کام ہے ان میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اگلا سوال ہے جی, طلاق کی ناپسندیدگی پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں. طلاق کی ناپسندیدگی پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں کہ جو طلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے, تو اس پر جو ہے کوئی ایک حدیث تحریر کرنی ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں, اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں, ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے.
طلاق حلال تو ہے، دے تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ حلال کیوں فرمایا کہ حلال ہے، طلاق دے سکتے ہیں، اگر طلاق کو حرام کر دیتے پھر تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی تھی نا، پھر تو حرام ہو جانی تھی، پھر تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن مجبوری کے تحت اللہ نے اجازت تو دے دی ہے کہ آپ مجبوری کے تحت طلاق جو ہے دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا پھر بھی اللہ کو یہ ناپسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ جو طلاق کی ناپسندیدگی پر ایک حدیث کو تحریر کرنا ہے، تو جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا سورۃ طلاق میں کون سے دو احکام جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ الطلاق میں کون سے دو احکام جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ الطلاق میں طلاق اور جو عدت کے احکامات ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الطلاق میں طلاق اور عدت کے جو احکامات ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ سورۃ الطلاق میں کون سے احکامات جو ہیں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ طلاق اور عدت کے جو احکامات ہیں وہ سورۃ الطلاق میں جو ہے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت فرمائی؟ تو جواب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو خود پر حرام نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کردہ چیزوں کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو خود پر حرام نہ ٹھہراؤ، ان کو خود پر حرام نہ کرو۔ مثال سے بتا دیتا ہوں، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو حلال کر دیا ہے، تو اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے پر حرام ہے، یہ اس کو میں نے اپنے پر حرام کر لیا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو خود پر حرام نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جو ہے ہدایت فرمائی؟ تو جواب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کردہ چیزوں کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو خود پر حرام نہ ٹھہراؤ۔ اگلا سوال ہے، کہتا سورۃ التحریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ تحریر کرے۔ سورۃ التحریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ تحریر کرنا ہے، تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ التحریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات ہیں۔ معاشرتی جو ہماری معاشرے کی زندگی ہے اور ازدواجی جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ ہدایات موجود ہیں، اور میاں بیوی کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کیا ہے؟ معاشرتی اور ازدواجی جو زندگی ہے، ازدواجی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہدایات ہیں، معاشرتی اور ازدواجی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہدایات ہیں، اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، میاں بیوی کی ذمہ داریاں اور معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے متعلق ہدایات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ تھا کہ سورۃ التحریم کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ التحریم کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات ہیں، اور جو ہے میاں بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التحریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات ہیں، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات ہیں، اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں یہ بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی اور ازدواجی زندگی کی جو کے لیے ہدایات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کہتا سورۃ التحریم کا مرکزی موضوع تحریر کریں، تو سورۃ التحریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرتی اور ازدواجی زندگی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات ہیں، اور میاں بیوی کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے متعلق ہدایات ہیں اور میاں بیوی کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا سورۃ التحریم میں مسلمانوں کو اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التحریم میں جو مسلمان ہیں ان کو اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو جو آپ پڑھتے ہیں، سورۃ التحریم میں مسلمانوں کو اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔
سورۃ التحریم میں مسلمانوں کو اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو. اپنے اہل و عیال کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو تاکہ ان کو آگ سے بچا سکو, تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں. ٹھیک ہے جی. کیا فرمایا؟ سوال یہ تھا کہ سورۃ التحریم میں جو ہے اپنے اہل خانہ کی تعلیم و تربیت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ التحریم میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں, تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں. کیا فرمایا گیا ہے سورۃ التحریم میں؟ اپنے اہل و عیال کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں. اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری کو پورا کرو تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں. سوال یہ تھا کہ سورۃ التحریم میں اہل و عیال کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے. تو قرآن پاک میں مسلمانوں کو اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے جو اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری ہے تم پر, اس ذمہ داری کو پورا کرو. جو اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری تم پر موجود ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں. اگلا سوال ہے کہ سورۃ التحریم میں کن انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ التحریم میں کن انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ التحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا سورۃ التحریم میں کن دو انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ التحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے جی. سوال کیا تھا سورۃ التحریم میں کن انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے کہتے سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو حضرت لوط علیہ السلام ہے ان کی بیویوں کا جو تذکرہ کیا ہے, ان کی بیویوں کا جو ذکر کیا ہے وہ کس مناسبت سے کیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ التحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ اس مناسبت سے ہوا ہے تاکہ کفار جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے. ٹھیک ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر اس مناسبت سے کیا گیا ہے تاکہ کفار جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں انہوں نے حضرت لوط اور حضرت نوح کے پیغام کو جو ہے قبول نہیں کیا, ان کی نبوت پر ایمان نہیں لے کر آئی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور کفار کو یہ واقعہ اس لیے بتایا تاکہ کفار بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو اہل خانہ تھی, نبیوں کی اہل خانہ تھی, وہ ان کے گھر کا فرد تھی, لیکن انہوں نے جب نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی. تو جب کفار بھی اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو ان کو بھی سزا مل سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے. دوبارہ سوال پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کس مناسبت سے کیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ اس مناسبت سے ہوا ہے تاکہ کفار اس سے عبرت حاصل کریں. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ اس مناسبت سے کیا گیا ہے تاکہ کفار اس سے عبرت حاصل کریں, تاکہ کفار اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اور سورۃ تحریم میں اس لیے کیا ہے تاکہ کفار جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آگے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے, مطالعہ کے یا ترجمۃ القرآن کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. آپ کو بعض اوقات اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, اس لیے آپ میری پلے لسٹ پہ چلے جائیں. آپ کو تمام جو وہاں پر سبجیکٹ بھی لکھا ہوگا اور کلاس کا نام بھی مینشن ہوگا, اور جو بھی آپ پلے لسٹ اوپن کریں گے وہاں پر آپ کو تمام جو لیکچر ہیں ایک سیکوینس میں, ایک ترتیب میں مل جائیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.